زکام بھی ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کے آگے جی جی. دراصل بات یہ ہے، اچھا یہ درس قرآن مجید کا ختم ہوا، اس کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مستقل اس کا ایک لیکچر رکھیں سچ، جس میں کہ آپ وہ تمام عوامل جو اس وقت ان کی طرف سے پیش آ رہے ہیں ان کا ذکر اس سے کریں. میں شرعی ترازو پر وہ توڑ کے دوں کہ یہ ٹھیک ہے کریں. اصولی طور پر کسی شخص کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو ایک کمپریہنسو ٹائپ کا نالج نہیں ہے. ایک مذہبی پیشوا ہوں، میں کمزور بات کسی دوست کے بارے میں بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی دشمن کے بارے میں بھی نہیں کرنا چاہتا. میں نے وہ جتنی باتیں کی اتفاق ایسا ہوا، میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ وہ خلافہ کو آپ شور مچاتے ہیں، مجھے کچھ مٹیریل تو دیں. خلافت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب کوئی خلافت کی بات مجھ سے کرے گا نا تو میں پہلے خلافت کی اقسام پر گفتگو کروں گا کہ خلافت کی کل قسمیں کتنی ہیں، ان میں سے تجھے کون سی چاہیے. میں سمجھوں کہ خلافت جانتا بھی ہے یا کم سوال والا ہنہ تھامے ہوئے ہے. اتفاق سے مجھے ان کا وہ مدد مل گیا جس میں انہوں نے پوری دنیا میں تبدیلیاں لانے کے بارے میں اپنے اصول وضع کیے. اس میں سب سے پہلی بات جو تکلیف ہے انہوں نے کئی بار پڑھ کے دکھ ہوا، وہ یہ کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں بشمول عرب شریف کے، مکہ مدینہ شریف کے، بشمول پاکستان کے، بشمول کشمیر کے، میں عراق کے، میں مصر کے، سوڈان کے، ایران کے، سب کے نام لے کے کہ ان میں سے کوئی بھی دارالاسلام نہیں ہے، یہ سب دارالکفر ہیں. اور آگے چل کر لکھا کہ جتنے بھی دارالکفر ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. اب اس صغرے کبرے کو ترتیب دیں کہ یہ سب دارالکفر ہیں ایک، اور یہ اس کو کہتے ہیں صغرا مائنر پریمس، جس کا آپ نے پریڈکشن لینا ہو تو اس کو کہتے ہیں مائنر پریمس. جس کلیے کے ذریعے سے، جس ریگولیشن کے ذریعے سے آپ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں میجر پریمس. میجر پریمس کیا ہوگا کہ ہر دارالکفر کے خلاف جہاد فرض ہے. اس کا مطلب پاکستان کے خلاف بھی جہاد فرض ہے، کشمیر کے خلاف بھی جہاد فرض ہے، حاکمینی کے خلاف. یعنی اس وقت جو لوگ آزادی کشمیر کی یہ محنت کر رہے ہیں ان کا نظام کافرانہ ہے، ان سے لڑنا چاہیے. تو پھر تم اور ہندوستان میں کیا فرق ہے؟ اگر ہندوستان بھی ان کو مارنا ہی چاہتا ہے اور تم بھی ان سے لڑنا ہی چاہتے تو تم ملک اور قوم کی خدمت کیا کر رہے ہو؟ یہ جن مقدس روحوں نے یہ بنائے تھے ملک، جن کو کلمہ پڑھایا تھا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ کافروں کے ملک ہیں. تم نے یہ جملہ بول کے اسلام کی خدمت کی ہے یا اسلام کی تباہی اور ہلاکت کا سامان مہیا کیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عرب شریف کے خلاف، مدینہ طیبہ کے خلاف، مکہ شریف کے خلاف جہاد کرنا ہے. دیکھیں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا عقیدے کا شدید اختلاف ہے، مگر یہ ہم اس حق میں ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف جہاد لڑیں اور ان کو کافر قرار دیں، ان کو ملک سے نکالیں. نہیں، یہ ہماری رائے ہرگز نہیں ہے. جیسا ایران ہے اس کے ساتھ ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، ان کے حکمرانوں کے عقیدے کے بارے میں بے حد اختلاف ہے، مگر اس حمایت میں ہم ہرگز نہیں ہے کہ کہیں ان کے خلاف جہاد لڑو. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو قتل کرو، ملک سے نکالو. تو پوری دنیا میں سارے اسلامی ممالک کو کافر کہنا اور ان کے خلاف جنگ لڑنا اور جنگ لڑنے کی ترغیب دینا، یہ تو اسلام کے خلاف سازش ہے. آپ کو گزشتہ ماہ رمضان کی بات یاد ہوگی کہ میں نے 60 لیکچر دیے تھے ماہ رمضان شریف میں. کوئی جہاد کے میں نے درس دیا تھا سورہ انفال کا، سورہ توبہ کا ٹی وی پہ، اور ہر لیکچر کے اختتام پر میں نے انگریزی میں بھی اردو میں بھی لوگوں سے کہ آپ کشمیر کی مدد کریں. کشمیر کے مظلوموں کی امداد کے لیے 12-14 ہزار پاؤنڈ یا اس سے بھی کچھ زیادہ میں نے اپنے مسجد میں جمع کر کے ساتھیوں کو دیا تھا کہ جا کے وہاں جا کے دے کے آئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے کون سے دھوکہ کیا؟ نہیں، ہمارا دینی موقف یہ ہے کہ کشمیر میں جو جہاد ہے، پاکستان کے مسلمان اس جہاد میں اگر مسلمانوں کی مدد نہ کریں، شریک نہ ہو تو گنہگار ہیں. ان پر
اور ملکوں کی طرح جہاد نہیں، باقیوں پر فرض کفایہ، پاکستان پر فرض ہے، کیونکہ جس ملک کا بارڈر ملتا ہو اس پر یہ عقیدہ رکھنے میں تو ایمان سے بتاؤ آپ کو تسکین ملی ہے، یہ تو پہنچا ہے، یہ وقت پاکستان پر نہیں آ سکتا، پھر کشمیری مسلمان جو کیا بات دہرائیں گے؟ اگر پاکستان پر یہ برا وقت آئے تو کشمیر کا مسلمان سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، جس رشتے کی بنیاد پر پاکستان نے دل و جان سے میری مدد کی میں مدد کروں گا۔ تو یہ عقیدہ انتہائی باطل عقیدہ ہے، اسلام میں اس عقیدے کا کوئی وجود نہیں کہ ہم ان کے خلاف لڑیں جس میں کہ اسلامی آبادیاں ہیں، اسلامی قانون ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے سارے دارالحرب ہیں کہ پورا اسلام ان میں نافذ نہیں ہے، جس میں پورا اسلام نافذ نہ ہو اور پورے قافلانہ نظام کو ختم نہ کیا جائے وہ دارالحرب ہے۔ اب اس کو ہم قانون کے ترازو پہ تول کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیا کسی ملک کے دارالحرب ہونے کے لیے کیا شرط ہے، دارالاسلام ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ اگر پہلے دارالاسلام تھا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ دارالکفر بنانا چاہے، دارالحرب بنانا چاہے، پھر کتنی شرط ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے غیر مسلم ملک تھا، آپ نے اس کو دارالاسلام بنانا چاہا، یعنی مسلمانوں کا ملک، تو یہ شرط نہیں کہ سارے کلمہ پڑھیں، بلکہ پورے ملک میں بیک وقت اسلامی قانون مکمل طور پر نافذ کیا جائے اور کافرانہ سسٹم کو مکمل ختم کیا جائے، تو اسی تاریخ وہ سارے کا سارا دارالاسلام بن جاتا ہے۔ دارالحرب کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کہ کوئی اسلامی قانون نہ ہو، ایک مسلمانوں کو مذہبی آزادیاں نہ ہوں، دو اور کوئی ان کا پڑوسی ملک مسلمان نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اب دارالاسلام سے اس کو دارالکفر بنانا چاہتے ہو، اس کے اندر یہ تین شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی کوئی ملک جو ہے وہ دارالاسلام سے دارالکفر نہیں بنے گا۔ یعنی ایک مرتبہ دارالاسلام تو بن گیا ہے، حضور کے زمانے میں پورا حجاز شریف یہ سارے کا سارا دارالاسلام بنا کے نہیں بنا، بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ 22 صوبوں پر مشتمل یہ ملک جو بنا تھا یہ سارے کا سارا دارالاسلام تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دارالاسلام تھا کہ نہیں تھا؟ اب کسی ملک کو دارالاسلام سے دارالکفر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مکمل طور پر اسلامی نظام کو ختم کیا جائے۔ اگر اسلامی آزادیاں جزوی طور پر رہیں پھر دارالکفر نہیں بن سکتا۔ کس نے یہ لکھا ہے؟ عالمگیر نے لکھا ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ 232۔ میرے پاس کتاب مجھے تو نہیں پتا کہ آج آپ مجھے کہیں گے، لیکن جتنی باتیں ان کی میری اطلاع میں آئیں اس کے جواب میں نے آپ کو اپنا مذہبی موقع بتلایا۔ اب اس بنیاد پر کبھی بھی آپ کے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ اس گزشتہ 1400 برس کی زندگی میں کبھی بھی مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں مکمل کافرانہ نظام آیا ہے؟ اسلام کے قانون مکمل کبھی ختم ہوئے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا بارڈر اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک کے ساتھ نہ ملتا ہو۔ اگر کوئی تیسری طاقت بیچ میں حائل ہوتی ہو کہ کوئی مسلمان ملک حائل ہوتا ہو کافروں کے دارالحرب سے اسے جدا کرتا ہو، تو پھر باوجود اس کے کہ اس کے اندر مکمل کافرانہ نظام جاری کر دیا جائے پھر بھی دارالحرب نہیں بنتا۔ سمجھ رہی بات؟ اور تیسری بات یہ کہ اس کے اندر اسلامی قانون کو مکمل ختم کرنا ایک، اور مکمل طور پر غیر اسلامی قانون کو نافذ کرنا دو، اور اس کے اندر جو پڑوس ہونا ہے وہ کسی اسلامی ملک کا کوئی دارالاسلام نہ اس کا پڑوسی نہ ہو۔ اور آخری بات یہ کہ جو پہلے ان کو سٹیزن شپ ملی ہوئی تھی، ہاں مسلمانوں کی سٹیزن شپ تھی یا ذمیوں کی تھی، کافروں کی تھی، وہ کینسل ہو جائے۔ کوئی کہنے والا کہے کہ جب تک تم اس ہمارے کافرانہ قانون کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اب کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی اس شرط پر دوبارہ سٹیزن شپ ملے گی، یہاں رہائش کا حق ملے گا کہ تم تسلیم کرو کہ یہ کافرانہ نظام تم قبول کرتے ہو اور اسلامی نظام کو مکمل طور پر چھوڑتے ہو۔ یہ کبھی بھی ہوا ہے؟ ہندوستان کسی زمانے میں سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں مکمل دارالاسلام بنا، انہوں نے اسلامی قانون نافذ کیا ہے۔ کبھی نام نہاد مذہبی آدمی اورنگزیب نے بھی کبھی اس میں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ یہ تو مانتے ہیں